پاک فوج نے اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیا. خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاک فوج نے اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیا. پاک فوج کے پاس شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا اختیار بھی حاصل. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاک فوج نے اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیا. سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو طلب کیا گیا ہے. پاک فوج کے جوانوں نے باقاعدہ کنٹرول سنبھال لیا. انتشار پسندوں اور شرپسندوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو احکامات دے دیے گئے. شرپسندوں کو دیکھتے ہی موقع پر گولی مارنے کا حکم. آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے پاس کرفیو لگانے کا اختیار بھی فوج کو دے دیا گیا ہے. سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز اہلکاروں پر چڑھا دی. سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سانے میں 4 اہلکار جام شہادت نوش کر گئے. رینجرز اور پولیس کے 5 جوان شدید زخمی بھی ہوئے. شرپسندوں کے حملوں میں پولیس کے 2 جوان شہید بھی ہو چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ 100 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی اور متعدد کی حالت تشویشناک ہے. اہم خبر آپ کو دیں، آپ کو بتائیں کہ رات گئے سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے گاڑی رینجرز کے اہلکاروں پر چڑھا دی، جس میں 4 اہلکار جام شہادت نوش کر گئے تھے اور 5 جوان زخمی ہوئے تھے. آپ کو بتائیں کہ اس انسیڈنٹ کے بعد فوری طور پہ بڑا فیصلہ کیا گیا اور آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا. اور اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پاک فوج نے اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ انتشار پسندوں اور شرپسندوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو احکامات دے دیے گئے ہیں. سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ شرپسندوں کو موقع پر گولی مارنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پاک فوج کو کرفیو لگانے کے اختیارات بھی دے دیے گئے ہیں. ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران انتشار سے نمٹنے کے لیے وفاقی دارالحکومت کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں فوج کی طلبی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا. آپ کو بتائیں کہ نوٹیفکیشن کے مطابق آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو بلایا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ قانون توڑنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے. نوٹیفکیشن کے مطابق آرمی کو کسی بھی علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے کرفیو لگانے کے اختیارات بھی تفویض کیے گئے ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کے انتشار پھیلانے والوں کو موقع پر دیکھتے ہی گولی مارنے کے واضح احکامات بھی دے دیے گئے ہیں. ناظرین، خیال ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے کے دوران سری نگر ہائی وے پر شرپسندوں نے رینجرز کے اہلکاروں پر گاڑی چڑھا دی تھی، جس سے 4 رینجرز کے اہلکار شہید ہو گئے تھے. 5 رینجرز کے جوان اور 2 پولیس کے جوان جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے. سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ شرپسندوں کی جانب سے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں اب تک رینجرز کے 4 اور پولیس کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اب تک 100 سے زیادہ پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، جن میں متعدد شدید زخمی ہیں. صورتحال جو ہے کافی سنگین ہو چکی ہوئی ہے دارالحکومت اسلام آباد کی. آپ کو بتائیں کہ سری نگر انسیڈنٹ کے بعد پاک فوج کو فوری طور پہ بلا لیا گیا. آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلایا گیا ہے اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ پاک فوج نے اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کو اختیارات دیے گئے ہیں. بااختیار کیا گیا ہے کہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے. یہ احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ جس علاقے میں چاہے اگر مناسب سمجھے تو وہاں پر کرفیو بھی لگا دیا گیا جائے. آپ کو بتائیں کہ 245 کے آرٹیکل کے تحت جو ہے یہ اختیارات ملے ہیں فوج کو. اور آپ کو بتائیں کہ نوٹیفکیشن کے مطابق باقاعدہ طور پہ اختیارات دے دیے گئے ہیں. پاک فوج نے اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اب آپ کو بتائیں صورتحال جو ہے وہ زیادہ گھمبیر ہو سکتی ہے، زیادہ سنگین ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات بھی کیے گئے اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ آگے جو ہے رابطے کیے گئے. لیکن اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ براہ راست بشرا بی بی اپنے ہاتھوں میں لے چکی ہوئی ہیں. علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کی طرف سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں. تاہم بشرا بھی فرنٹ لائن پر آ کے ساری صورتحال کو خود سے کنٹرول کر رہی ہیں اور اپنے کارکنوں کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ریڈ زون جائیں گے، چونکہ ان کو بانی پی ٹی آئی نے براہ راست کہا تھا کہ ڈی چوک میں احتجاج کرنا ہے، تو وہ وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے بضد ہیں اور خود لیڈ کر رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ بڑی اسٹریٹجی اپنائی تھی بشرا بی بی نے. پہلے احتجاج شروع ہونے سے 1 روز پہلے ان کی طرف سے اعلان کیا گیا، ان کی ترجمان کی طرف سے، کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ناسازیت تباہ کے باعث وہ احتجاج میں شریک نہیں ہوں گی. لیکن اگلے روز جب 24 کو باقاعدہ
احتجاج وہاں سے چلا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی اچانک سے قافلے کے ساتھ آ کر مل گئی، البتہ وہ اپنی الگ گاڑی میں تھیں، وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ نہیں تھی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ہیں، اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں بشرا بی بی آگے ہو گئی اور علی امین گنڈا پور پیچھے ہو گئے، پھر انہوں نے براہ راست صورتحال کو خود سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اور اب اس وقت سچویشن یہ آ چکی ہوئی ہے کہ وہ آگے بڑھ چکی ہیں اور بڑھ رہی ہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ وہ ڈی چوک پر پہنچ کر وہاں پر احتجاج کریں گی، دھرنا دیں گی، ہرچند کہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کیے گئے، رابطے کیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ بات چیت کی گئی بیرسٹر گوہر کے ساتھ اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ، اور آپ کو بتائیں کہ اس بات چیت میں، اس مذاکرات میں اسد قیصر بھی موجود تھے، لیکن جو ہے کسی قسم کی وہ ان کی طرف سے نرمی نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈیڈ لاک تاحال برقرار ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت کی طرف سے وزیر داخلہ محسن نقوی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور مشیر وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، یہ آئے تھے مذاکرات کرنے کے لیے، اور مذاکرات کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے ایک مختلف وینیو کا بھی ان کو آفر کی تھی کہ سنجانی میں آئیں اور وہاں پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور دھرنا بھی دے لیں، لیکن پی ٹی آئی اس بات پر تسلیم نہیں کیا۔ آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما کی فوری طور پہ ملاقات بھی کی گئی، کرائی گئی وہاں بانی پی ٹی آئی کے سال اڈیالہ جیل میں یہ لوگ گئے، وہاں پہ ان سے مذاکرات کی، بات چیت کی، لیکن جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی صاف جواب دے دیا، انکار کر دیا، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ ایک اور افواہ گردش کر رہی تھی کہ بانی پی ٹی آئی رضامند ہو گئے کہ جگہ چینج کری جائے، لیکن اس کے بارے میں کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ تاہم بشرا بی بی کو جب کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ایسا کہا ہے کہ جگہ تبدیل کر لی جائے، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے جب بات ہوئی تو مجھے یہی کہا تھا کہ ڈی چوک پر احتجاج کیا جائے گا، تو وہ اپنے فیصلے پر بضد ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ڈی چوک پر ہی جا کر احتجاج کروں گی۔ اور اس صورتحال میں آپ کو بتائیں کہ جو آپ کا سری نگر ہائی وے ہے اس کا انسیڈنٹ سامنے آ گیا کہ وہاں شرپسندوں نے گاڑی چڑھا دی تھی رینجرز کے اہلکاروں پر، جن میں 4 رینجرز کے جوان جام شہادت نوش کر گئے اور 5 زخمی ہوئے، جس میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، وہ بھی زخمی ہوئے اور شدید زخمی ہوئے ہیں یہ لوگ، جس کے بعد جو ہے فوری طور پہ آرٹیکل 245 کے ساتھ آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا، اور اب اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ پاک فوج نے اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ پاک فوج کو انتشار پھیلانے والوں اور شرپسندوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ پاک فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ دہشت گردوں انتشار پسندوں سے نمٹنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ پاک فوج کو یہ بھی اطلاعات موصول ہونی ہے کہ اگر پاک فوج مناسب سمجھے تو کرفیو بھی لگا سکتی ہے۔ یہ اختیارات بھی پاک فوج کو دے دیے گئے ہیں۔ اس وقت دارالحکومت اسلام آباد کی حالت صورتحال جو ہے کافی سنگین ہو چکی ہیں، معاملات جو ہیں کافی گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح دونوں طرف سے سخت موقف اپنا گیا تو ایک شدید قسم کے ٹکراؤ کا خدشہ ہے۔ ٹکراؤ تو آپ کو پتہ ہے ناظرین کے پرسوں سے ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بتائیں کہ حکومت اپنی طرف سے کہہ رہی ہے کہ ہم پھر بھی نرمی دکھا رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ وارن کرتی چلی جا رہی ہے کہ آگے بڑھے، زیادہ آگے بڑھے، ہم کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ نقصان کی ذمہ داری احتجاج کی کال دینے والوں کو ہوگی۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا، 2 ٹوک الفاظ میں کہا وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ جو بھی ڈی چوک پر آئے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا، کسی کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، سب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آئیں اور ہم پھر جانے دیں، جو آئے گا اس کو پکڑ لیں گے، اس کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات واضح کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری طرف سے گولی چلے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت احتجاج کرنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی لاش گرے، وہ ایک لاش چاہتے ہیں کسی طریقے سے ان کو مل جائے جس کے باعث وہ احتجاج کر سکے اور اس کو ہتھ کنڈا اپنا بنا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کوئی صورتحال نہیں دیں گے، البتہ ہم اپنی حکمت عملی ایک الگ سے بنا چکے ہیں اور وہ جلد ہی سامنے آ جائے گی۔ اگر کوئی ڈی چوک پہنچا تو اس کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد کا کنٹرول پاک فوج سنبھال چکی ہے۔ پاک فوج کو طلب کر لیا گیا تھا اور معاملات جو ہیں وہ کافی گھمبیر ہو چکے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کے جوان اس کے علاوہ جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہوئے ہیں۔ کہا گیا تھا کہ ان کو بھی پکڑا گیا اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور اس سانے میں اب تک جو اطلاعات ہیں وہ بتایا گیا کہ 100 سے زائد پولیس اہلکار ہیں کہ زخمی ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت کافی نازک بتائی جا رہی ہے۔ تاہم آج کی صورتحال میں اس دفعہ کا جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس میں ایسا ابھی تک تو دکھائی نہیں دیتا
کہتا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ واپس پلٹے، یا خاص طور پر بشرا بی بی جو ہیں وہ واپس پلٹیں اور واپس چلی جائیں. وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی قیادت میں پی ٹی آئی کے کارکنان 26 نمبر چنگی سے ریڈ زون کی طرف روانہ ہوئے. بشرا بی بی کی قیادت میں ان کا پی ٹی آئی کا مرکزی قافلہ جو تھا وہ اسلام آباد کے سیکٹر جی 11 پہنچا اور بانی پی ٹی آئی کے احتجاج کے لیے متبادل جگہ کی حامی بھرنے کے باوجود یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں ناظرین کہ بانی پی ٹی آئی نے متبادل جگہ کی حامی بھر لی، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی نے ماننے سے انکار کر دیا. بشرا بی بی کا کہنا تھا کہ چند سازشی عناصر ڈی چوک کے بجائے دوسرے مقام پر ہمیں روکنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے ہر صورت ڈی چوک جانے کا کہا اور ہم وہاں پر جائیں گے اور وہیں پر احتجاج کریں گے. اور اس وقت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف سامنے پاک فوج اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال چکی ہے. آمنا سامنا ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا تو صورتحال انتہائی گھمبیر ہو جائے گی، جو پہلے ہی گھمبیر ہے.